کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ بڑے کمال کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، اختیارات بڑے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار اس سے محبت کرتا ہوں، رشتہ بنا لیتا ہوں اس کے ساتھ نا، مشکل وقت آئے گا تو کام آ جائے گا، پکڑا گیا تو یہ چھڑوا لے گا، اس کی سفارش چلتی ہے، اس کا رقہ چلتا ہے، اس کی کال چلتی ہے، اس کا فون چلتا ہے. لوگ کسی کے اختیارات، کمال اور پاور کی وجہ سے بھی کسی سے محبت کرتے ہیں. اگر کسی کے اختیارات کی وجہ سے محبت کرنی ہے، نبی تو ان اختیارات کا مالک ہے کہ ان کا تصرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی چلتا ہے. ان کے اختیارات صرف زمین پر نہیں ہیں، ان کے اختیارات تو آسمانوں پر بھی چلتے ہیں. اختیار کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، اختیارات تشریعیہ اور اختیارات تکوینیہ. اختیارات تشریعیہ کیا ہوتا ہے؟ پوری امت پر ایک چیز حرام ہے، اللہ کے رسول چاہیں تو کسی ایک پر اس کو حلال فرما دیں. ایک شے کسی پوری امت کے لوگوں پر حلال ہے، اللہ کے رسول چاہیں تو کسی ایک کو اس سے استثناء فرما دیں. سب کے لیے ایک حکم ہے، لیکن اللہ کے رسول چاہیں، اللہ کے رسول کو میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے لیے حلال فرما دیں، جس کے لیے چاہیں حرام فرما دیں، جس کے لیے چاہیں کم کر دیں، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دیں. اختیارات تشریعیہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا ہے. مثالیں دیکھ لیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. مال غنیمت حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا. اس مال غنیمت میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی. حضور علیہ السلام نے اٹھائی، بڑی خوبصورت تھی. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک نظر انگوٹھی کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سارے مجمع کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو دیکھا، پھر مجمع کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو دیکھا، پھر سارے مجمع کو دیکھا، پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا برا ادھر آؤ. مجھے قریب بلایا اور وہ سونے کی انگوٹھی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا برا پہن لو. اب سونے کی انگوٹھی مرد پر حرام ہے. چاندی کی انگوٹھی 4.25 ماشے سے جس کا وزن کم ہو، ایک ہی نگ والی مرد پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ وزن کی چاندی بھی نہیں پہن سکتا. سونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، مردوں پر حرام ہے یہ. اور جس روایت میں حرام قرار دیا وہ برا بن عازب سے ہی مروی روایت ہے. یہ خود برا بن عازب کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سونے کی انگوٹھی آئی، اللہ کے رسول نے میری طرف بڑھائی اور کہا جو تمہیں اللہ کا رسول پہنائے وہ پہن لو. جو اللہ کا رسول پہنائے وہ ساری امت کے مردوں پر حرام ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن برا کو اجازت ہے، اس لیے کہ مختار نبی نے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے. مختار نبی نے اجازت عطا فرمائی ہے. ایک صحابی آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر بیٹھا ہوں، رمضان کا فرض روزہ ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ اگر فرض روزہ توڑ لیں 3 صورتیں ہوں گی کفارے کی. اول غلام آزاد کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر استطاعت نہیں رکھتا پھر 60 لگاتار روزے رکھے. قضا جو ہے 61واں وہ علیحدہ ہوگا، 60 لگاتار روزے رکھے. اچھا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس سے آگے جا کے کوئی بھی مفتی اسلام ہو، بہت بڑا مفتی بھی ہو، وہ خاموش ہے، اس سے آگے وہ حکم بیان نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہے گا کہ انتظار کرو، جب استطاعت ہوگی تب کفارہ ادا کرنا. لیکن کفارہ یہی ہے. وہ صحابیہ حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر جاؤ ایک غلام آزاد کرو. کہا حضور استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا. پھر جاؤ 60 روزے رکھو.
کہا حضور اگر 60 رکھنے کی ہمت ہوتی ہے کہ کیوں توڑتا؟ استطاعت نہیں ہے کہ 60 رکھوں۔ کہا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا حضور یہ بھی استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم تو آگے نہیں بتا سکتے نا، شریعت کی حد یہ ہے، لیکن یہ جن کے پاس آئے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ رب شریعت بنا دیتا ہے۔ ہم چلتے ہیں قانون کے پیچھے، جدھر قانون ہے ادھر ہم جائیں گے، اور قانون چلتا ہے زبان مصطفیٰ کے پیچھے۔ جدھر حضور کی زبان جائے گی قانون اور شریعت بھی ادھر ہی جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو۔ اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اٹھائیں اور کہا جاؤ یہ جا کے مسکینوں میں بانٹ دو، جاؤ یہ کھجوریں جا کے مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کھجوریں پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ان دو وادیوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں اٹھاؤ، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ کوئی روزہ توڑ بیٹھے یا غلام آزاد کرے گا یا 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابی حضرت بردہ یہ صحابی ہیں کہ جو کھجوریں خود بھی کھا لیں گے اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے انہیں اجازت عطا فرمائی، اس لیے کہ مختار نبی نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ ایک صحابی نے جب ایمان لانے لگے تو شرط رکھی، کہا حضور ایک شرط پہ ایمان لاؤں گا، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا 2 ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو 2 ہی پڑھ لیا کر۔ ساری امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے لیے 2 ہی رکھی گئیں، وہ 2 ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ یہ ہیں اختیارات تشریعیہ۔ اللہ کے رسول جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں، جس کو چاہیں جس کی اجازت دے دیں۔ اور ایک ہیں اختیارات تکوینیہ، اور وہ کیا ہیں؟ انگلی اٹھتی ہے رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے سورج پلٹ کے عصر کے مقام پہ آ جاتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ السلام نماز عصر پڑھ چکے ہیں، اور مولا کائنات کی نماز ابھی رہتی ہے، اور نماز بھی عصر کی، جو کہ عند الاحناف سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اب عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، حضور علیہ السلام پڑھ چکے ہیں، ان کی رہتی ہے، حضور علیہ السلام ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، ادھر عصر کا وقت جا رہا ہے، ادھر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو اٹھا نہیں سکتے، نماز چھوڑ نہیں سکتے، کشمکش میں ہیں، کیا کروں؟ اٹھاؤں تو نیند میں خلل آتا ہے، نہ اٹھاؤں تو نماز جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا نیند میں خلل آ گیا تو اس کی قضا نہیں ہے، نماز رہ گئی تو اس کی قضا ہے، اس کی قضا ہے۔ اللہ اکبر، نماز عصر قضا کر دی، چھوڑ دی حضور علیہ السلام کے آرام پہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نماز، یوں کر کے وار دی۔ حضور علیہ السلام دار ہوئے، کہا ما لک یا علی، علی کیا ہوا؟ کہا حضور آپ آرام فرما رہے تھے تو عصر کی نماز چلی گئی ہے۔ کہا اچھا علی اب بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو؟
کہا حضور آپ پڑھائیں تو پھر تو ادا ہی ہوگی نا، اگر قضا پڑھوں گا تو صرف میں ہی دیکھوں گا، اگر ادا پڑھوں گا تو پھر سارا جگ دیکھے گا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انا عبدک علی کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اطاعت میں تھا، نماز چھوڑنا اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں کانا ان عبدک علی کانا فی طاعتک، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں تھا، اس طرح کہ تیرے محبوب کی خدمت میں تھا۔ فردد علیہ الشمس، اے اللہ اس پہ سورج کو پھیر دے۔ حضرت اسما کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رأیت الشمس غربت ثم طلعت، میں نے دیکھا کہ سورج پہلے غروب ہوا پھر پلٹ کے اثر کے مقام پہ آیا، پھر پلٹ کے اثر کے مقام پہ آیا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے اختیارات کا عالم ہے۔